جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب ادارے شروع ہوتے ہیں، کوئی بھی نیا کام شروع ہوتا ہے، مشکلات ہر کام میں ہوتی ہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھیں، جن لوگوں کے ساتھ انسانوں کو محبت ہوتی ہے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے محبت والے لوگ ہوں، ہمیشہ ہم کوشش کریں کہ مثبت ماحول رکھیں۔ کیا رکھیں؟ مثبت ماحول۔ جب ہمارا مثبت ماحول ہوگا، اگلا بندہ سننے والا، اساتذہ، والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب آپ کو ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارے ساتھ مل کے چلنے والا ہے۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ کسی بھی جگہ ہم جائیں گے، دیکھیں خاص طور پہ جو ابتدائی ماحول ہوتا ہے اس میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ اس حوالے سے انسان نے انتظام تو کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی کمی پیشیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اس دوران 3 دنوں کے دوران جو بھی کوئی دل آزاری ہوئی، کوئی کمی پیشی ہوئی، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم سے معاف کرتے ہیں۔ دوسری بات دوسری بات یہ ہے، اگر ہماری اس ادارے سے کے ساتھ محبت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کے سامنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیں، جن اساتذہ سے انسان فائدہ لیتا ہے یا جس ادارے کی چھاؤں میں بیٹھنے والا ہے، جس درخت کے نیچے بیٹھنے والا ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو پانی بھی دیتا ہے، اس کی شاخوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ہم نے اساتذہ کے لیے بھی دعائیں بھی کرنی ہیں، محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے کہ اس ادارے کے جتنی بھی انتظامیہ ہے، چاہے چھوٹے لیول پہ ہے، بڑے لیول پہ ہے، ہم نے سب کی صحت کے لیے، کامیابی کے لیے، یہ سارے سلسلے کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو کام ہمارے ذمہ کام ہیں پڑھنے کے حوالے سے، ہم اس ماحول میں ہم دل لگا کے، شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جنون کے ساتھ، عشق کے ساتھ ہم یہ سارے کام کریں۔ وجہ یہ ہے، ایک میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ، کہ جب مدرسہ نصرت العلوم میں نے ثانیہ عامہ پڑھا تو میرا مولانا زاہد الرائسی صاحب کے ساتھ میرا بہت پیار محبت ہے۔ تو مجھے استادیوں نے فرمایا کہ بھئی اوے صوفی تو نال میٹرک کر۔ میں کہا استاد جی مجھے تو انگلش کا پتہ ہی نہیں، میتھس کا پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے اے صوفی صاحب، آپ کو جو میں نے کہا نا، اب وہ ماحول بدل گیا، آپ نے ساتھ میٹرک کرنی ہے۔ تو الحمدللہ جو کام بڑے سپرد کرتے ہیں جن کے، اگر وہ شاگرد امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کام کو کام سمجھ کے کریں تو کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ تو الحمدللہ وہ میں نے گجرانوالہ بورڈ میں میٹرک کر لیا۔ تو مدرسے میں رہ کے جب وہ رزلٹ آیا، میں نے استادیوں کو دکھایا، استاد جی یہ رزلٹ آ گیا۔ استاد جی بڑے خوش ہوئے کہ یہ بہت اچھا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ درس نظامی کے ساتھ ساتھ پھر ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، یہ ساتھ۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کا شوق ہوتا ہے، یہ انسان کو جوان کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ جوان کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ جب انسان کا شوق ہو، جنون ہو، لگن ہو، تو یہ انسانوں کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا، تھکنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، یہ ہمارے ذمہ جو اسباق ہیں، یہ سارے ہم جنون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ہوش کے ساتھ یہ سارے کام ہم کریں۔ تو دیکھیں، رب کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، کسی کی محنت کو ضائع
نہیں کرتے۔ تو مجھے یاد ہے، یہ بس بات سنا کے بس دعا کرتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میرا ایم اے مکمل ہوا تو میں نے مولانا ظاہر بھائی صاحب کو، استاذوں کو عرض کی کہ شیخ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو دعا کریں، کوئی سلسلہ اللہ تعالیٰ بنا دیں۔ تو ہمارے ادھر ویکینسی ہیں ڈی پی ایس کالج کی، ایک سیٹ ہے، تقریباً ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ دعا فرمائیں۔ چنانچہ دیکھیں اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، آتا وہی ہے جسے رب چاہتے ہیں۔ آج یقین جانے مولوی عالم کیوں ناکام ہے؟ وجہ یہ ہے ہم دنیا دار جو لوگ ہیں ان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، بناتے ہیں، کسی کا نمبر لے لیا، کسی کا کچھ لے لیا، کسی کے گھر چلے گئے، کبھی کچھ۔ ہم نے ان چیزوں سے ذرا بچنا ہے، ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے اپنا تعلق اس بادشاہ سے بنانا ہے۔ جب کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ رب راضی جگ راضی، رب راضی تو جگ راضی۔ جب انسان رب کریم کو منا لیتا ہے، راضی کر لیتا ہے، تو رب کریم پھر اس سے وہ کام کرواتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے کام کو ساتھ دیانتداری کے ساتھ کام کریں، اور اس ادارے کے لیے خاص طور پہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں کہ اس ادارے کی جو ضروریات ہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے تمام ضروریات کو پورا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا الا رزا قضیتا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ رب کریم 3 دن سے 4 دن سے یہ علم سیکھنے سکھانے میں یہ جو ہمارا وقت گزرا، اے رب کریم اسے قبول فرما لے۔ اے رب کریم اس میں جو کمی پیشی ہوئی اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں۔ اے رب کریم یہ بہت اونچا کام ہے، اے رب کریم یہ بہت زبردست کام ہے، پڑھنا پڑھانا انبیاء کی میراث ہے۔ اے رب کریم اس کام کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والا بنا دے، اس کام کو شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم یہ جو بھائیوں نے اتنا قیمتی وقت گزارا پڑھ رہے ہیں، اے رب کریم اسے قبول فرما دے۔ اے اللہ اس کا مزید پڑھنا پڑھانا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اساتذہ نے الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اے رب کریم سے قبول فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، تمام کاموں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اے اللہ سارے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو کام کا انسان بنا دے، کام کا مفسد بنا دے۔ اے رب کریم لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والا بنا دے، اور ہر بات کو اے رب کریم اپنی ہر کام میں اپنی رضاعت نصیب فرما دے۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتک یا جئنا تبصرة عن كل ضلال
أعددنا